ڈاکٹر امجد علی بٹی موٹیویشنل سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے خوش رہنا سیکھیے۔ فرض کریں دو آدمی آپ کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک خوشی سے مسکرا رہا ہے اور دوسرا منہ لٹکائے بیٹھا ہے۔ منہ لٹکا کے بیٹھا آدمی بہت پریشان ہے۔ ایسے موقع پر آپ دونوں میں سے کس کو دیکھنا پسند کریں گے؟ لازمی بات ہے سب سے پہلے آپ کی نگاہ اس پر جائے گی جو مسکرا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک خوش انسان ہمیں اچھا لگتا ہے۔ مسکراہٹ، خوشی رب کی نعمت کے طور پر مانی گئی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ منہ لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں یا سنجیدگی طاری کیے رہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نہیں ہوتے۔ ہر وقت منہ لٹکائے بیٹھا آدمی اسی لیے لوگوں کی نظروں میں منحوس مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور جھٹ سے کہہ دیتے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے جھٹ سے کہہ دیتے ہیں لاؤ ایک اور مصیبت آ گئی ہے۔ ایسا آدمی ایک بے شگنے کے روپ میں مان لیا جاتا ہے۔ آخر منہ لٹکا کے لوگ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ صرف اپنے ذہن کے محسوسات کے باعث کوئی کام نہیں بنتا، کام اٹک گیا ہے، کام رک گیا ہے، اداس ہو گئے ہیں۔ منہ لٹک گیا، منہ لٹکا کے بیٹھنے والے دوسروں کا بھی منہ کھٹا کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر دوسروں کا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ایک قسم کی چھوت کی بیماری ہے۔ ایک منحوس، حالانکہ میں انسان کو منحوس نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ کوئی شخص بھی دنیا میں منحوس نہیں ہوتا۔ ایک منحوس اگر 5-10 آدمیوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ماحول ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ سب کے من کھٹے پڑ جایا کرتے ہیں، خاموشی چھا جایا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے سنجیدگی اختیار کر لی ہے تو باقی سب بھی سنجیدہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آخر منہ لٹکانا ہوتا کیا ہے؟ علم نفسیات میں یہ ایک عادت یا رویہ مانا گیا ہے۔ منہ لٹکانے سے فائدہ نہیں، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح منہ لٹکائے شخص کی باقی طاقتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں، اس کی کارکردگی ساری ختم ہو جاتی ہے، بس سوچ میں، غم میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس کا اثر اس پر سب سے زیادہ پڑتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے تو اس کا اثر اس کی اپنی شخصیت پر پڑتا ہے۔ منہ لٹکانے یا دکھی ہو کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی صحت حقیقتاً اس سے متاثر ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے تو پھر اس منہ لٹکائے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کرنے سے آج تک کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ یعنی پریشانی میں اگر آپ پریشان حال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا آج تک کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ جو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی زندگی کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے منحوس بنے رہنا، چہرہ لٹکا کے بیٹھے رہنا ایسے شخص کو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا، پاسٹ از ڈیڈ۔ وہ چہرہ لٹکا کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ حالات کا بغور جائزہ لے تاکہ اس صورتحال سے نکل پائے۔ ایسا کرنے سے زندگی میں کچھ ملے گا تو ہے نہیں۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد اگر اس طرح کا ویہار رویہ آپ اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک بے وقوفی مانی جائے گی۔ منہ لٹکانے سے، مایوس ہونے سے، برا دل کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ اداس کیوں ہوتے ہیں؟ دکھی کیوں ہوتے ہیں؟ اپنا من دکھی کر کے آپ دوسروں کو بھی دکھی کرتے ہیں اور دوسروں کی نظروں میں آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اداسی، منحوسیت یا دکھ منانے والا شخص خواہشات کی رفتار کو سست کر دیتا ہے، یعنی کہ اس میں زندگی کی رمق ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی میں خواہشات نہیں کرتا کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ اس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اپنے اس طرح کے رویے کا اس کے دماغ پر گہرا اثر پڑتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔
दिल को एक सदमा पहुंच सकता है। इस तरह करने वाले शख्स में इसका अपना ही नुकसान है। मनहूसियत, उदासी, मुंह लटका के बैठने वाले शख्स को दूर रस नताइज भी सहने पड़ते हैं। आपने कामयाबी हासिल करनी है, कुछ हासिल करना है तो हमेशा पुरसकून रहें। दुख के मौके आए तो उनको टाल दें। उदास, मनहूस बनकर बैठने की ज़रूरत नहीं। इत्मीनान हमेशा आपको हौसला देगा। उदासी, मनहूसियत, संजीदगी आपको नकम्मा और सुस्त बनाएगी, जबकि खुशी आपको सेहतमंद रखेगी। खुशियों में नहाने वाला शख्स कभी बीमार नहीं रहता। आपने सुना होगा और डॉक्टर भी बार बार इस बात को कहते हैं कि खुश रहने से सेहत ठीक रहती है। खुशी का हमारे जिस्म की तंदुरुस्ती पर गहरा असर पड़ता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि दिमाग ही हमारे जिस्म के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। उदासी, मनहूसियत से दिमाग बोझिल हो जाता है, इसकी कंट्रोल करने वाली कुव्वत में गड़बड़ आ जाती है। फिर जिस्म में तरह तरह की खराबियां पैदा हो सकती हैं। सर दर्द, बुखार, थकावट वगैरह जिस्म को काबू कर लेती हैं। खुश रहने से दिमाग तरोताज़ा रहता है और वो तवाना होकर अपने जिस्म का सारा इंतज़ाम एकदम ठीक ठाक कर देता है। जिस्म का निज़ाम दुरुस्त रहने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। कुदरत की तरफ से दी गई कुव्वत बख्श दवा है। इसमें दिमाग को जोश से भरपूर करने की मुकम्मल सलाहियत है। जिस तरह एक सोफेदार गद्दे पर बैठा शख्स सुकून महसूस करता है, इसी तरह का ही एहसास भी इंसान को खुशी देता है। फिर वो दुख वाली बातों को भूल जाता है। अपने दिमाग को खुश ना रखने वाले लोग आमतौर पर बीमार पड़ जाया करते हैं। उनके दिमाग पर मुतवातर भारी बोझ पड़ता है और इस दबाव से लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाया करते हैं। अपनी शख्सियत का म्यार बनाए रखने के लिए खुश मिजाजी ज़रूरी है। आपको हर हालत में खुश रहना चाहिए। जो शख्स खुश मिजाज, हंसमुख रहता है, वो किसी डॉक्टर या दवाई का सहारा नहीं लेता। वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है। कोई भी नुकसान आपका हो जाए, नाकदरी हो जाए, यानी कि लोग आपकी नाकदरी करें, इसके लिए दुख मनाने, मुंह लटका कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका एक और नुकसान हो जाएगा। आप पुरसकून रहें, एक सबक हासिल करके इत्मीनान से आगे बढ़ जाएं। खुश मिजाजी जादू का काम करती है, अपने करिश्मे दिखाती है और आपकी ताकत में इजाफा करती है। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।